अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। नीलोफ़र, रिमशा रियाज, किस्त नंबर 7। लानत और तुम पर आज़म, वो नासमझ औरत साथ थी। घटिया इंसान, तुम तो मर्द थे, उसके जिन्स का ही पास रख लेते। फ़ोन पर सामिन कुड़ रहा था। उसने एक नज़र नीलोफ़र को देखा जो किसानों को कुछ हदायत दे रही थी। वो इस बात से बेखबर थी। नीलोफ़र ने उसे देखा, वो मुस्कुराया। नीलोफ़र ने संजीदगी से रुख मोड़ लिया। कोई ऊट पटांग हरकत मत करना, हमें वहाँ आने दो। मारूख बच्ची है, ना समझ है, पर तुम्हारी अकल टखनों में थी। वो हमारी इज्जत थी, अपनी अना के लिए तुमने 2 कौड़ी की कर दी इज्जत। वो चबाकर बोला। भाई, ज़ईफ़ सी आवाज़ उभरी। मुँह बंद रखो तुम, और जब तक मैं ना हूँ उसके करीब मत जाना। वो गुस्से से घुराकर फ़ोन काटा। फिर नीलोफ़र की तरफ बढ़ा। नीलोफ़र को मुतासिर करना मुश्किल मरहला था, मगर सामिन हार मानने वालों में से कहाँ था। 2-3 दिन यहाँ मज़ीद खुदाई करवानी, ज़मीन काफ़ी बंजर हो गई है। नीलोफ़र ने सामिन को अपनी तरफ आते देखकर कहा। हाँ, ठीक कह रही हो, अब चलें, शाम होने को है। वो मुस्कुराया। नीलोफ़र ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। ये तरबियत की थी तुमने अपनी बेटी की? बद कमरे से गरजदार आवाज़ सुनाई दी। सुखरात साहब ने नख़वत से कमरे की तरफ देखा। पीठ पर हाथ बांधे, मुंह में सिगरेट दबाए, वो तैश से राहदारी में चक्कर काट रहे थे। कुछ देर में सराज कमरे से बाहर आए थे, माथे पर बल थे, नज़रें झुकी हुई थी। क्या करना है भाई साहब? सुखरात साहब ने गंभीर लहजे में पूछा। कॉलेज छुड़वाकर घर नज़र बंद करना है। आज़म से पूछो, अगर वो नकाह करना चाहता है तो ठीक है, वरना पड़ी रही यहाँ। गुस्से से कहते वो निकल गए। नूरुन्निसा, नीलोफ़र की वालदा, कमरे में मेज़ के पास बैठी हिचकियाँ ले रही थी। कहा भी था इतनी आज़ादी ना दे, औरतों को पड़ गई ना गले ये आज़ादी। कोफ्त से कहते हुए सुखरात सिद्दीकी घर से निकल गए। बदरुन्निसा ने नम आँखों से ऊपर देखा जहाँ मारूख बंद थी। वो खाना डालकर ले जाने लगी तो अचानक उनके कदम संजीर हुए। कोई ज़रूरत नहीं है उसे खाना देने की, सराज साहब ने गुस्से से कहा। वो चुपचाप सीढ़ियाँ उतर आईं। 2 दिन से मारूख कॉलेज नहीं आई थी। अनीला उससे मिलने उसके घर गई थी। वो उसके कमरे में थी जहाँ मारूख 2 दिन से नज़र बंद थी। अनीला को पल भर में बहुत गुस्सा आया। नीलोफ़र घर पर नहीं थी। वो मारूख की माँ से इजाज़त लेकर उसके कमरे में गई। वो ऊँधे मुँह लेटी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उठकर देखा, फिर दौड़कर दरवाजे तक गई और अनीला के गले लगकर रो दी। अनीला ने दरवाज़ा बंद किया, फिर उसे बेड तक लाई, जूते उतार कर ऊपर बैठी, उसके गाल साफ किए, साइड टेबल से पानी उठाकर उसे पकड़ा। क्या हुआ? वो इसका चेहरा हाथों के प्याले की सूरत थाम कर बोली। मारूख के मुंह से आवाज़ ना निकली, वो बस रो दी। आज़म भाई को पता लग गया था। उन्होंने आरिज़ को मारने के लिए गुंडे भेजे थे और ये। उसने रोते हुए हाथ आगे किया। व्हाट? अनीला ने इसका हाथ देकर करंट खाया। इसमें मंगनी की अंगूठी थी। तुम्हारे घर वाले लकीर के फ़कीर कैसे हो सकते हैं? वो जले पैर की बिल्ली की तरह टहलने लगी। अब क्या करोगी तुम? अनीला फिर से बेड पर बैठी। मौत का इंतज़ार, वो गुस्से से बोली। मौत से डर नहीं लगता? अनीला ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, यकलफ्ज़ी जवाब देकर उसने आंसू साफ किए। क्योंकि मौत नाइंसाफ़ी नहीं करती, सबको आती है, मर्द और औरत बराबर होते हैं तब, वरना ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो चुकी है। वो टीनेज के जज्बात थे। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? अनीला ने इसके दोनों हाथों को थाम कर पूछा। आरिज़ को बोलो कि बीच में ना आए, भूल जाए। ऐसी गलतियाँ हो जाती, लेकिन अगर मेरा पैर फिसल गया तो ख़ानदान की बाकी लड़कियाँ कॉलेज नहीं जा सकेंगी। उसकी लोग अब की बात चमकी थी तो बला की प्यारी थी। क्या मैं तुम्हारी बात करूँ तुम्हारे घर वालों से? अनीला ने तुरहम भरी नज़रों से उसे देखा। नहीं, यहाँ औरत की आवाज़ की कदर कीमत नहीं है। हम बस जिंदा जाने हैं, मगर हम पर हुकूमत इन मर्दों की। वो आंसू पी गई। आज़म कैसा लड़का है? अनीला ने बातों बातों में पूछा। अम्मा कहती हैं मर्द शादी के बाद सुधर जाते। मुझे वो नहीं पसंद, पर अब्बा की इज्जत रखने के लिए मैं तैयार हूँ। वो फीका सा मुस्कुराई। हमेशा बेटियाँ ही क्यों कुर्बान होती हैं? अनीला ने ताज्जुब से पूछा। छोड़ो, कुछ खाओगी? वो पहलू बदल कर बोली। नहीं, तुम्हें अपना ख्याल रखना। क्या तुम्हें मैं अपना फ़ोन दे दूँ? वो इसको खुफिया ऑफ़र करने लगी। नहीं, वो एकदम सहम गई। अच्छा, नॉर्मल रहो, मैं चाहती हूँ, तुम ख्याल रखना। वो इसका गाल छूकर बोली और इसे गले से लगाया। अनीला सीढ़ियाँ उतर रही थी जब आज़म नीचे खड़ा उसे देख रहा था। शक्ल से एक खबासत छलक रही थी। अनीला, खाना खा कर जाओ ना। यह मारूख की वालदा थी। नहीं आंटी, मारूख को खिला दें। वो इनको को जुटाकर चली गई। आज़म ने गुस्से से इसको पुश्त को देखा और 5 मूँछों को ताव देने लगा। अम्मी, आइंदा मुझे ये लड़की नज़र यहाँ पर आई ना तो अच्छा नहीं होगा।
کچن میں کھڑی بدرالنساء کو اعظم نے سختی سے کہا۔ بدرالنساء نے غیر محسوس انداز میں دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ بہن کے کمرے میں جانے لگی تھی۔ آپا، وہ بھی میز تک کے پاس بیٹھی رو رہی تھی جب بہن ان کے پاس آئی۔ میں انہیں لڑنا نہیں سکھا سکی بدر، کاش میں نے اپنے لیے لڑنا سکھایا ہوتا، نور النساء نے روتے ہوئے کہا۔ روئے نہیں، اللہ سب ٹھیک کرے گا، وہ انہیں حوصلہ دینے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بدر، میری بیٹی بدبخت، اسے یوں نظر بند کر رہے ہیں، وہ نہ صفائی دے رہی ہیں اور نہ بول رہی ہیں۔ اس نے غلط کچھ قدم اٹھا لیا تو؟ وہ ایک دم بہن کے ہاتھ پکڑ گئی۔ میں جیتے جی مر جاؤں گی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ چچی، کوئی مرا نہیں ہے جو آپ بین کر رہی ہیں، اعظم کانوں میں انگلی ڈالتا ہوا بولا۔ شرم کرو اعظم، جاؤ یہاں سے، بدرالنساء نے اسے کرتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ اللہ ہی ہے، وہ جھلا کر کہتا چلا گیا۔ حوصلہ رکھیں، بدرالنساء بہن کو تھپک رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم لوگ مجھے اب بتا رہے ہو؟ عارض غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ جبران بے نیازی سے بیٹھا سیب کے کش کھا رہا تھا، جبکہ حسین بک میں سر دیے تھا۔ فارد ہیڈ سٹینڈ کر رہا تھا۔ تو کیا کرتے؟ کوئی آپشن تھا؟ سب کو پتہ چلتا کہ تو بھی ملوث ہے بھائی، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے ہیں، پوچھ گچھ میں ملیا مٹ ہو جاتا۔ جبران نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ کیا مطلب؟ تم کیسے دوست ہو یار؟ تم لوگوں نے اگر پلان کیا تھا تو کم از کم مجھے بتا دیتے، یا وہ معصوم لڑکی، وہ معصوم نہیں، حد درجہ کی بے وقوف لڑکی بولو۔ کوئی لڑکی ایسے ہاسٹل میں جاتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ماں باپ کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے؟ جبران پھٹ پڑا تھا۔ عارض نے کچھ کہنا چاہا۔ بحث چھوڑو تم لوگ، بس کرو، اب آگے کا سوچو، حسین نے سنجیدگی سے کہا۔ مولوی صاحب، آپ نکاح پڑھوا لیں ان دونوں کا، جبران نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ نکاح؟ عارض نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، جھٹ سے بولا۔ ہل گئے ہو کیا؟ چور زیادہ آئی ہے؟ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا ہے ان کا؟ جبران نے اس کے ماتھے سے ہاتھ لگا کر کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، عارض ضد پر اڑا ہوا تھا۔ پر سائیں، انہیں پڑتا ہے، اس لیے 19 سال کی سالگرہ منانا جنازہ اٹھنے سے بہتر ہے۔ تولو شولو بھول جاؤ اور اپنا کریئر سیٹ کرنے پر دھیان دو، جبران نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ فارد، تم کچھ بولو گے؟ عارض نے تل ملا کر کہا۔ جبران ٹھیک کہہ رہے، وقتی محبتیں ہیں، بعد میں وہی سودا سوٹ کی ٹینشن، اس کی سنو۔ فارد سیدھا ہو کر بولا۔ پھاڑ میں جاؤ تم سب لوگ، عارض نے غصے سے کہا اور ہاسٹل روم سے نکل گیا۔ پگلا گئے ہیں سائیں، جبران نے ادا سے کہا تو باقی دو ہنس دیے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ماروخ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ خالہ، میں نہیں کھاؤں گی کھانا، پلیز لے جائیں، زکام بھرے لہجے میں وہ بولی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ جھلا کر سیدھی ہوئی کہ اس کا سانس رک گیا۔ سامنے اعظم کھڑا تھا۔ افسوس، صد افسوس، اعظم نے پیروں کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ پھرتی سے اپنا دوپٹہ لے کر سیدھی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پھنکاری۔ تم؟ اعظم نے سوچنے کی اداکاری کرتے اس کا چہرے کا جائزہ لیا۔ آپ بولو، وہ دبا دبا غرایا۔ سوچنا بھی مت، تم جیسے گھٹیا انسان کے لیے کوئی عزت بھرا لفظ نہیں ہے میرے پاس، وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ بدقسمتی سے لڑکی، تمہاری پھوٹی قسمت ہے کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہونے والا ہے کچھ دنوں میں، پھر تمہارے پر میں خود کاٹوں گا، وہ ہنس کر اس کو تپانے لگا۔ اچھا خیالی پلاؤ ہے، میں بھاگ جاؤں گی، سمجھے؟ میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی، وہ اس کا تمسخرانہ انداز میں دیکھ کر بولی۔ بھاگنا تو دور کی بات ہے، تم یہاں سے نکل تک نہیں سکتی، وہ ناک سکوڑ کر اس کے بیڈ پر کودا۔ ابھی کے ابھی دفع ہو ادھر سے، ورنہ میرے ہاتھوں مر جاؤ گے تم، وہ غرائی تھی۔ افسوس، کاش تم مجھے تھپڑ نہ مارتی تو مجھے تم پر ترس آ جاتا، مگر راز کی بات بتاؤں، تانیہ بھی میرے ہاتھوں تباہ ہوئی تھی، وہ کہا لگا کر چلا گیا جبکہ ماروخ کے پیروں سے اچانک جیسے سانپ گزر کر نکل گیا ہوں۔ اسے اپنے دوست کی موت یاد آئی، کیسے وہ پنکھے سے لٹک کی ملی تھی اسے۔ کلاس میں معمول سے ہٹ کر آج شور تھا، عارض کونے میں گمسم بیٹھا تھا۔ 2-3 لڑکے ایکٹنگ کر رہے تھے۔ کیا تمہیں ڈپریشن ہے؟ ایک لڑکے نے جھوٹ کا اسٹیٹوسکوپ دوسرے کے ماتھے پر لگا دیا۔ یس، وہ ہنس کر بولا۔ فوکس فوکس، پہلا لڑکا ہنس کر بولا۔ ساری کلاس 2 نمونوں کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ آلہ، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ آلہ دماغ پر لگایا، گردوں پر لگانا چاہیے تھا، ڈپریشن ٹریول بھی کر سکتا ہے، مریض بولا۔ اوہ سوری، میں نے کلاس بنک کی تھی، مجھے کیا پتا ڈپریشن کن کن راستوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر تمہیں اپنا مرض پتہ ہے تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ڈاکٹر نے اس کو گھورا۔ کیونکہ میں امیر ہوں، میرے پاس وقت ہے،
وہ لڑکا کاغذوں کی گٹی اس کے سامنے کرتے بولا، لیٹ جاؤ، ڈپریشن گھٹنوں تک آ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ساری کلاس زور زور سے ہنسنے لگی۔ جبران کا مارے ہنسی کے منہ لال ہو گیا تھا۔ حسین نے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ فوکس فوکس، ڈاکٹر نے اب اسٹیٹوسکوپ گھٹنے سے لگایا۔ کلاس میں پھر سے لڑکے نے کہکہے لگانے شروع کرے۔ انسان کی مینٹل ہیلتھ کا مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے، فارت نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ اوئے، سر آ رہے ہیں، جلدی سے کچرا صاف کرو۔ باہر سے ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ سب سیدھے ہو کر بیٹھے، کچرا باسکٹ کی نظر کیا۔ سائیکالوجی کی کلاس تھی۔ سر نے آتے سب کو سنجیدہ پایا، مگر یہ ایک لمحے کے لیے تھا، کیونکہ اگلا لفظ جو انہوں نے بورڈ پر لکھا، اس پر سب کے کہکہے بلند ہوئے۔ ڈپریشن۔ 8واں حصہ، ڈپریشن۔ ڈپریشن کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ سر نے کالے بورڈ پر چاک سے لکھ کر سب کی طرف دیکھا۔ سر، ڈپریشن ایک موذی بیماری ہے جس سے ہم دور ہیں، جبران کا کہنا تھا کہ سب ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں جبران، کبھی تو سیریس ہوا کرو، سر نے اس کی سرزنش کی۔ اب وہ کلاس کے لڑکوں کے درمیان عام انسان کی طرح بیٹھے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جنہیں ہم وقتی طور پر مذاق سمجھتے ہیں، مگر وہ دیمک کی طرح ہمارا اندر سے صفایا کر دیتی ہیں۔ ڈپریشن ان میں سے ایک ہے۔ سر اب جبران کے ساتھ آ بیٹھے تھے۔ کیوں برخوردار، آپ بھی شغل ملا سمجھتے ہیں نا؟ وہ مسکرائے۔ جبران ہنسا۔ سر، آج کل زیادہ لوگ فضول کے روگ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ حسین تھا۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر دماغ کی بات کریں تو دماغ ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ سر کے منہ سے نکلنے والے ایک اور جملے نے حیرانی کا دروازہ کھول دیا۔ سر، شاید آپ غلط بول رہے ہیں، ہم دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک بچے نے مسکرا کر کہا۔ سر مسکرائے۔ انسان دماغ کو کمانڈ نہیں دے سکتا، اگر دماغ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے دماغ کو بولو کہ فلاں کے بارے میں مت سوچو، دماغ وہی سوچے گا جس کام سے منع کرو گے، وہی کرے گا۔ جذبات پر اور دماغ پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، ہاں ایکشن پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے۔ وسوسے۔ ڈپریشن کی پہلی سیڑھی، سر نے بورڈ پر لکھا۔ کچھ انسان ہمیشہ شک میں رہتے ہیں اور شک سلو پوائزن ہوتا ہے۔ یہ دھیرے دھیرے دماغ کے سارے حصوں پر بھاری ہو جاتا ہے اور پھر تسلط جماتا ہے۔ وسوسے آنے لگتے ہیں، طرح طرح کے گمان، خیالات، ضرورت سے زیادہ سوچنا، یہ سب ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ ہم خود سے مستقبل گھڑنے لگتے ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، بلا بلا۔ سر نے فارد کے سامنے پڑی پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ وہ بوڑھے تھے، سانس چڑھ جاتا تھا۔ انسان اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ ڈر شک پیدا کرتا ہے، شک وہم، وہم وسوسے، اور وسوسے انگزائٹی، اور پھر ڈپریشن یعنی مایوسی۔ انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم تک اس کا سانس چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے میں کبھی ٹاپر تھا اور ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے فیل ہو گیا، سر نے منہ بسور کر کہا۔ ہیں؟ سب نے سر کے منہ کی طرف دیکھا۔ آپ فیل کیوں ہوئے تھے سر؟ مطلب ڈپریشن؟ جبران نے پوچھا۔ تب نیا نیا عشق کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ سر ہنسے، کلاس بھی ہنسے۔ اب کی بار آریز متوجہ ہوا۔ ہمارے دل آلودہ ہو جاتے ہیں بے معنی، کم عمر، ناجائز محبتوں سے۔ ہمیں لگتا ہے وہی اصل دن ہوتے ہیں، پر نہیں۔ پھر معاشرے کی دوڑ میں وہ کم عمر کی محبتیں دور پیچھے رہ جاتی۔ تب جب جس چیز کی ضرورت رہتی ہے وہ ہے روٹی، کپڑا، مکان۔ وہ ہنسے۔ سر، کیا آپ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ کیا آپ بھول گئے؟ حسین نے معصوم سا سوال کیا۔ بیٹے، مرد جتنی محبتیں کر لیں، پہلی محبت یاد رہتی ہے۔ عورت کے لیے وہ پہلا تجربہ ہوتا ہے، مرد کے لیے پہلا قیمتی احساس۔ خیر، تم لوگ توجہ لیکچر پہ دو۔ سر سمجھ گئے تھے کلاس باتوں میں لگا رہی ہے۔ امی، مجھے نہیں کرنا اس اعظم سے نکاح، ایک غلطی کی، کیوں اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ لوگ مجھے؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ خود پہ رحم کھاؤ معروف، مجھ پہ رحم کھاؤ، تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، ہمارے پاس نہ کا اختیار نہیں ہے، باپ کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اتنا بڑا گناہ نہیں کیا امی، یہ سب جو مجھ پر ہو رہا ہے ظلم ہے۔ وہ نالا سی ماں کو دیکھنے لگی۔ اسی گھر میں رہو گی، نظروں کے سامنے رہو گی معروف۔ وہ اس کے گال چھو کر بولی۔ مجھے بچکارے مت امی۔ وہ ان کے ہاتھ دور کر گئی۔ اب بھی ظالموں کے ساتھ مل گئی ہیں، آپ ایک بار آ رہے سے مل تو لیں۔ وہ اچھا لڑکا، شریف ہے، کم از کم اس اعظم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ وہ سٹ پٹا کر بولی۔ وہ ان کی منت کر رہی تھی۔ ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو معروف، تمہارے ابا چچا کے آگے کسی کی نہیں چلی۔ سامن کا بھائی کو بولے نا، وہ میری سائڈ لیں گے پلیز۔
وہ امید سے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے معروف؟ اسے نہیں پتہ؟ سامن نے ہی عزت بچانے کے لیے نکاح کا بولا۔ وہ دھیلے میں لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ معروف نے پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو… معروف نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ وہ سدھ بدھ سی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے کی خاموشی۔ میں اعظم سے شادی ایک شرط پر کروں گی، وہ ہمت جتا کر بولی۔ ماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نیلوفر ضامن سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف ڈپریشن کی اگلی سٹیج، پچھتاوا۔ یہ سب کی زندگی میں ہوتا ہے کہ انہیں کچھ پچھتانے کے ساتھ لے کر چلنے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے کچھ کیا ہے اور اس کا غلط نتیجہ نکلا ہے تو پھر پچھتاوا۔ دوست کھونے کا پچھتاوا۔ میرے خیال میں سب سے برا ترین پچھتاوا دوستوں کا بچھڑنا ہے۔ کسی چیز کو نہ پانے کا پچھتاوا یا پا کے کھو دینے کا پچھتاوا، یہ سب عام ہوتا ہے۔ مگر جب ہم ان پچھتاووں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور ہر ایک چیز کے لیے خود کو کوستے ہیں تو وہ مایوسی بن جاتی ہے۔ تب انسان میں احساس کمتری، احساس محرومی پیدا ہوتی ہے جو ڈپریشن کو جنم دیتی ہے۔ سر، آپ نے ناجائز محبتوں کا ذکر کیا، پر سر حضرت خدیجہ نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شادی کی تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کر کے بولا۔ ویری گڈ کوشچن۔ سر نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ محبت ایک لاشعوری عمل ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا مگر ہو جاتی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو جائز بناتے ہیں یا پھر حرام رہنے دیتے ہیں۔ سر، کیا آپ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے پلیز؟ حسین فوراً بولا۔ مولوی صاحب، محبت کے لیکچر میں آپ کے کان کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ جبران نے اس کی ٹانگ کھینچی تو سب ہنس دیے۔ بری بات جبران، محبت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، جائز محبت وہ محبت ہے جو فوراً نکاح کا رنگ اوڑھ لے، جبکہ حرام محبت صرف ڈیٹس اور ریسٹورنٹ تک محدود رہ جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیل بج گئی۔ او نو، سب نے منہ بنایا۔ سر، آپ ہماری بے شک 2 گھنٹے کی کلاس لے لیا کریں، ہمیں برا نہیں لگتا، پر شاکر سر کو آدھے گھنٹے کی کلاس دے دیا کریں۔ جبران نے معصومیت سے کہا۔ بری بات جبران، ایسے کسی کی پیٹھ پیچھے نہیں بولتے، خاص طور پر استاد کے۔ انہوں نے پیار سے اسے ڈانٹا اور چل دیے۔ فارد نے مڑ کر آریز کو دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، آنکھیں پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ فارد نے سرداب بھری۔ صدیقی ہاؤس میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے موت کے بعد کا سناٹا ہو۔ نور بی بی، تم بتاؤ، تمہاری بیٹی کل سے کہاں ہے؟ سراج صاحب نے سب کے سامنے بیوی کو گرجدار آواز میں مخاطب کیا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے نہیں پتا، وہ رونے لگی۔ سخراج کا ہمارے تیش کے پارا ہائی ہو گیا۔ سارے عجیب عالم میں مبتلا تھے۔ نیلوفر اور ضامن موسم کی خرابی کی وجہ سے وہیں رک گئے تھے۔ سراج صاحب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ کمرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو مونچھیں نہیں تھی۔ سب نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ چند منٹ بعد جیپ کے ہارن نے ماحول میں تناؤ پیدا کیا۔ گاڑی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ کالے رنگ کی کھلی جیپ میں اگلی سیٹ پر کالی چادر میں کوئی لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے لڑکا تھا جو اعظم تھا۔ اعظم نے گاڑی روکی، بڑے سے صحن میں وہ اترا۔ اس نے لڑکی کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کا بازو دبوچے وہ ساتھ لے کر بڑھ رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ معروف کو لا کر باپ کے قدموں میں گرایا۔ اس کی چادر سر کے بازو پر خروچوں کے نشان تھے۔ منہ پہ بھی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سراج صاحب نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کو کچھ ہوا۔ وہ سمجھ گئے بیٹی جو کھو کر آئی ہے وہ زندگی بھر کی کمائی تھی۔ سراج صاحب نے بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ آسمان میں بجلی چمکی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ گرجدار آواز پر اس نے نظر اٹھائی۔ ابا وہ… اس نے کچھ بولنے کی صحیح کی مگر سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ جواب سچ دینا۔ اس کا سختہ ٹوٹا۔ توازن برقرار نہ رکھنے پر وہ گری۔ اعظم آگے بڑھنے لگا مگر باپ نے سخت نظروں سے روک دیا۔ میں نے ساری زندگی تم لوگوں پر صرف کر دی اور تم میری عزت نہ رکھ سکی۔ ایک ہاتھ کمر پر دوسرا کن پٹی مسلنے میں مصروف تھا۔ پاپا، میں سچ کہہ رہی ہوں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا… وہ باپ کی طرف ہمت کر کے بڑھی۔ میں سچ بول رہی ہوں، وہ گلے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ لفظ بمشکل نکل رہے تھے۔ وہ خالہ کی طرف بڑھی۔ آپ تو سب جانتی ہیں نا، میں… اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آنکھوں کا مفہوم دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ تو آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے؟ وہ سب کی طرف دیکھ کر کھوکھلی ہنسی۔ سب خراب کر دیا میں نے؟ اس نے لب کاٹے۔ اعظم نے اسے تنفر سے دیکھا۔ سخراج نے آنکھیں پھیر لی۔ باپ نے اس کی طرف ایک نظر نہ ڈالی۔ بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہیں۔ ایک مغرور باپ مجھوں کو تاؤ دیتا ہے جب ان کی بیٹیاں ان کے مان کو برقرار رکھتی ہیں۔ آج میرا مان ٹوٹ گیا۔ سراج صاحب نے گھمبیر لہجے میں کہا۔
मारूख ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बाबा, मैं अब भी आपका मान हूँ। वो इनकी तरफ बढ़ी। आज़म, मैंने अपनी बेटी पर फातिहा पढ़ ली है, सराज साहब ने सामने देखते हुए भतीजे से कहा। दूसरी तरफ, आई एम सॉरी यार, बस भी कर दो। कितना खफा हो गए। फारिद कब से अरीज़ को मना रहा था मगर वो था कि मान ही नहीं रहा था। दोस्त ना हुआ, महबूबा हो गया। जबरान ने सर झटक कर बाल दीवार से मारते हुए कहा। भाई, मुझसे तो बेशक खफा रहे, मुझे कोई मसला नहीं है, हुसैन ने फर्श पर बैठकर टांगे सीधी करते हुए कहा। आरेज़ ने बॉल इसकी तरफ उछाली। ये टेनिस कोर्ट था जहाँ वो चारों मौजूद थे। सबसे शॉर्ट और वेस्ट पहनी हुई थी। फारिद ने टेनिस साइड पे छोड़ा और आरेज़ को मनाने की कोशिश की। यार, एक लड़की की वजह से हम दोस्तों से खफा होगा आप? जबरान ने नफ़ी में सर हिलाकर इस पर तंज किया। आम लड़की होती तो ना खफा होता, मगर तुम लोग। आरेज़ ने मुट्ठियाँ भेजकर उन्हें देखा। अच्छा चल ना, माफ़ कर, देख तेरी शादी की तैयारियां भी तो करनी है यार, फारिद ने इसको पिचकारते हुए कहा। वो हंस दिया। भाड़ में जाओ तुम लोग, अब सुंदर हो तो क्या भाव खाओगे? जबरान ने आंखें मटकाते हुए कहा। देख भाई, मान जा, वरना इसके अंदर की पारो जाग जाएगी, हुसैन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आरेज़ हंस दिया। वो सब भी हंस दिए। आज़म, रुको, बेटी है मेरी। मारूख के चेहरे के रंग बदले। एक लम्हे को दिल में सुकून उतरा। वो बख्श दी गई। वो हिम्मत जमा करके उठी। बाप ने उसे देखा, नज़र फेर ली। दिल को कुछ खुभ गया। मारूख को कुछ समझ ना आया। उसने माँ की तरफ देखा जिन्हें अंदर कमरे की तरफ घसीटा जा रहा था। उसने बाप की तरफ देखा जो नज़रें झुका गया था। नहीं बाबा, आप मुझसे जीने का हक कैसे छीन सकते हैं? उसके टूटे फूटे जुमले माहौल पर असर करने से कासे रहे। बाप की मुट्ठियाँ भींच गईं। नीलो आपी, उसने पुकारना चाहा मगर वो पुकार न सकी। गले में जैसे थोर के कांटे रख दिए गए हों। आज़म ने इसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा, उसे घसीट रहा था। उसकी चादर कहीं सिरक गई। वो मासूम अभी 17-18 साल की थी। उसे समझ न आया कि उसके साथ क्या हुआ। वो सब एक तरफ थे। सरेआम वो दरिंदगी का निशाना बनने जा रही थी कि ये इंसाफ था। उसके मुंह पर पट्टी बांध दी गई। कई तमाचे उसके मुंह पर पड़े। उसको बालों से घसीट कर गाड़ी में बिठाया गया। बाप ने उसकी तरफ नजरें करम नहीं की। माँ दरवाजे के पीछे चीखती रही। मैं सच कह रही हूँ भाई। उसकी आवाज़ निढाल हो गई। हाथों में सकत नहीं रही थी। वो गांव की तरफ ले जाई जा रही थी। आंखों पर पट्टी थी। नीलोफर सामिन के साथ थी। वो गांव में थे। सामिन को मालूम हो गया था क्या होने वाला है, मगर वो नीलोफर से छुपाए हुए था। वो बार बार कनपटी मसल रहा था। नीलोफर कच्चे से कमरे में थी जिसमें छोटी सी लकड़ी की खिड़की थी। सामिन बाहर खड़ा था। वो पेशानी मसल रहा था। नीलोफर को कुछ खतरा महसूस हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा। फ़ोन ऑफ था। उसने बैंक से पावर बैंक निकाला और फ़ोन कनेक्ट किया। फ़ोन ऑन होने की देर थी। अनीला के मैसेज देखकर इसका सांस खुश्क हुआ। आखिरी मैसेज पढ़कर इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। सामन भाई, आपको जानबूझकर वहाँ पर से लेकर गए। प्लीज़ मारूख को बचा ले। नीलोफर के हाथ से फ़ोन छूटा। एक हफ्ते बाद अनीला की आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो रो रही हो। उसका बेंच खाली था। वो बार बार इस सीट को देख रही थी। क्लास ऑफ हुई। वो बाहर निकली तो सामने आरेज़ खड़ा था। हेलो अनीला, कैसी हो? वो मारूख, आरेज़ ने पहुँचते ही उससे सवाल किया। कितनी आस थी उसकी आंखों में। अनीला ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाया। क्या साइड में बात कर सकते हैं? वो गड़बड़ा कर बोली। हाँ चलो। वो उतावलेपन से बोला। वो रो रही थी। आरेज़ सदमे था। आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो ग्राउंड में बैठी थी जहाँ वो और भी बहुत से स्टूडेंट्स बैठे थे। यही अवतार है, खैरत के नाम पर कत्ल। वो अगर भटक गई थी कम से कम एक मौका तो डिज़र्व करती थी। जाहल लोगों ने ये ज़िद्दियत को बरकरार रखी। वो बहुत अच्छी थी, मासूम थी। वो तुम्हें पसंद करने लगी थी। आम लड़कियों के ख्वाबों से हटकर वो एक पुरसकून ख़ानदान चाहती थी। अनीला सिसकी। आरेज़ खामोश था। आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरा। उसने तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ा था। अनीला ने आहिस्ता से बैग से कागज़ निकाला। वो मुझसे मिलने आने वाली थी। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी मगर वो पहुंच नहीं पाई। वो जब इत्तला मिली तो उसे कत्ल कर दिया गया। उसकी किरदार कशी की गई। अनीला फिर से रो दी। उसने कहा था जब तक इंसाफ नहीं होगा हर दूसरी लड़की खैरत के नाम पर सूली चढ़ाई जाएगी। उसने नम आँखों से आसमान की तरफ देखा। तुम्हें कोई भी कदम उठाना हो उससे पहले ये ख़त पढ़ लेना। ये कहकर वो उठी, बैग कंधे से लगाया और चली गई। वो इसको बार बार आंखें मलता देख रहा था मगर वो जामिद था। वक्त और हालात दोनों जालिम ठहरे।
आरिस खान कॉलेज छोड़ चुका था। इसको खतरा था। सारे दोस्त अलग हो गए थे। इस वाक़े को साल गुजर गए। इस दौरान आरिस के वालिद फोत हो गए थे। 2 बहनों की शादी हो गई थी। छोटी घर पर थी। इस दौरान वो काफ़ी संभल गया था। वह सब भूल गया था सवाई नीली आंखों के। नीलोफर का उसकी ज़िंदगी में आना ऐसे था जैसे एक किताब पढ़कर बंद करके कहीं दूर रख दी गई हो और फिर से इस किताब को दोबारा नए सिरे से पढ़ना हो। रात के 2 बज चुके थे। उसने देखा फारद आ चुका है। वह वहीं सो गया था, बेड पर औंधे मुँह। आरिस ने फीका सा मुस्कुराकर उसे देखा, फिर खामोशी से उठा। वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया। रकूँ में जाते आंसू इसके पैरों पर गिरे। कोई मुझसे पूछे कि वो टीनेज की मोहब्बत थी? नहीं, कसम से वो असल मोहब्बत थी। सच्ची मोहब्बत बार बार अगर हो भी तो एक ही इंसान से होती, फिर चाहे वो हासिल ठहरे या ला हासिल। वो अब दुआ के लिए बैठा था, या अल्लाह उसे बख्श दे और मुझे उसे भूल जाने की तौफीक दे। मेरे दिल में से इन मोहब्बतों, इन रिश्तों को निकाल दे जिनकी वजह से मैं तुझसे दूर हो जाऊं। उसने ज़ेरे लब कलमात पढ़े, फिर बैठा रहा। वो कोई शिकवा नहीं कर रहा था, बस खामोश था। सूरज और मामूल की तरह निखरी निखरी रोशनी लाया था। नीलोफर जॉगिंग करके आई थी। लालैन तब जूस और ब्रेड की ट्रे लेकर इस लॉन में आ गई। नीलोफर ज़्यादातर नाश्ता वहीं करती थी। मॉर्निंग, नीलोफर ने मेज़ के करीब कुर्सी पर बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, लालैन मुस्कुराई। बैठो, तुम भी नाश्ता करो, नीलोफर ने बेतकल्लुफ़ी से उसे ऑफ़र की। नॉट एट ऑल, पराठे बगैर नाश्ता? लालैन ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। तुम लकी हो, मुझे डाइट करनी पड़ती है। नीलोफर अब ब्रेड का स्लाइस उठाकर मुंह में रखा। लालैन ने जूस ग्लास में अंडेला। आप अपने दोस्त के यहाँ जा रही हैं? लालैन ने आम अल्फाज में पूछा। हाँ, कुछ दिन के लिए उसके यहाँ रहूँगी, यहाँ संभाल लेना। नीलोफर ने घूंट पीकर मुंह साफ करते हुए कहा। और अगर अनीता ठाकुर? वो मेरा ज़ाती मामला है लालैन, और मैं अपने मामलात खुद देखती हूँ। किसको कैसे हैंडल करना है नीलोफर अच्छे से जानती हैं। वो ग्लास पर गिरफ्त बढ़ाकर बोली। बेहतर, लालैन ने सर को खम दिया। शो कब है नेक्स्ट? नीलोफर ने जूते निकालते हुए इससे पूछा। नेक्स्ट वीकेंड, लालैन ने फ़ौरन जवाब दिया। ठीक है, मेरी गैर मौजूदगी में वैसे तो मरवान को मैंने छुट्टी दे दी है। इन केस अगर तुम्हें कुछ काम हो तो गाड़ी लेकर जा सकती हो। वो खड़ी हुई, फिर जूते हाथ में लिए। मैं स्लीपर्स ले आती हूँ। लालैन उठी थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाजी से कहते अंदर की तरफ जाने लगी। उसकी छोटी सी पोनी दाएं बाएं हिल रही थी। उसकी चाल काफ़ी पुरएतमाद थी। लालैन हसरत से उसको पुश्त को देखती रह गई। आरेज, उठ जाओ यार। फारद कब से आरेज को पुकारे जा रहा था, मगर वो था कि जाग ही नहीं रहा था। भाई, अब आखिरी ऑप्शन पानी फेंकने का बचा है, फारद ने उसको धमकाते हुए कहा। आरेज ने आहिस्तगी से सर ऊपर किया और खामोशी से उठने लगा। फारद ने अजीब नज़रों से उसे देखा। आरेज ने एक सरसरी नज़र इस पर डाली और मुस्कुरा दिया। भाई सब ठीक है? वो वॉशरूम जाने लगा जब फारद रास्ते में हाय हुआ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, नीचे मैं आता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, वह संजीदगी से कहता जाने लगा। इधर देख भाई। फारद ने उसका चेहरा ऊपर किया। भाई, तो रोता रहा है क्या? वह बेयकीनी से उसे देखकर बोला। हाँ, घर की याद आ रही थी यार। वो फीका सा मुस्कुराया। तो चले जाओ ना, कब तक क्यों इनसे दूर रहोगे? फारद ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, शायद मुझे जाना चाहिए। वह इसके कंधे पर हाथ रखता इसको साइड में करता वॉशरूम चला गया। फारद ने ठंडी सांस भरी। अजीब ही सिस्टम है। वह मुँह भींच कर सीढ़ियों के जीने उतरता नीचे आया जहाँ शब्बो आंटी तस्बीह पढ़ रही थी। शब्बो आंटी कैसी हो? वह शरीर मुस्कुराता उनकी तरफ बढ़ने लगा। वह नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुरा गई। क्या बात है, बड़ी मुस्कुरा रही हैं। वह इनके पास कुर्सी पर बैठ गया। ताहिर की काल आई थी। वो लोग आ रहे हैं अगले हफ्ते। दिल है कि खुशी से फट ही न जाए। शब्बो आंटी ने ठंडी सांस भरकर कहा। ओ, ये तो अच्छी बात है, कम से कम इनको ख्याल तो आया। वो फीका सा मुस्कुराया। फिर उसकी नज़र सामने गमले पर पड़ी। शब्बो आंटी ने भी देखा। आरेज ही लाया होगा। लड़कियों को फूलों को शौक होता है, और उधर एक ये है जिसने हर किस्म के फूल लगाने। फारिद फूल को देख रहा था जब शब्बो आंटी बताने लगी। हाँ, इसे फूल बहुत पसंद है। तभी वह गमले में फूल को देखता हुआ बोला। कुछ देर में आरेज गीले बालों में हाथ फेरता सीढ़ियाँ उतर रहा था। नाश्ता फारिद ने बना दिया था। वो खा रहे थे। भाई, चाय तुम ना बनाया करो, मैं खुद बना लूँगा। फीकी चाय बनाते हो? आरेज ने मुंह बनाया। फारिद ने उसके आगे से कप उठा लिया। आरेज ने फटी फटी नज़रों से उसे देखा। माफ़ कीजिएगा, तौहीन बर्दाश्त नहीं। फारिद ने आंखें मटका कर कहा तो वह हंस दिया। फारिद ने अपना सूट पहना, घड़ी उठाई। शिट यार, ये ख़राब हो गई।
فارد نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھینک بھی دو، کتنی پرانی ہو گئی ہے۔ عارض جوتے پہن رہا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تم نے دی تھی لڑکے اور تم ہی پھینکنے کا بول رہے ہو؟ تم نے دی تھی لڑکے اور تم ہی پھینکنے کا بول رہے ہو؟ فارد نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھا۔ ہاں تو چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، تم پھینک بھی دو گے تب بھی دوست ہی رہو گے۔ انسان کی ویلیو کرنا سیکھو، چیزیں صرف میٹیریل ہیں۔ عارض اب کپ بند کر رہا تھا۔ فارد نے ہونٹ بھیجے، پھر گھڑی کو دیکھا اور پہن لی۔ یہ گھڑی لک ہے میری یار، اسے نہیں اتار سکتا۔ فارد نے مسکراتے ہوئے شیشے میں دیکھ کر گھڑی پہنی۔ بھائی یہ لکشا کچھ نہیں ہوتا، متس ہیں۔ چل خیر میں نہیں کر رہا ہوں۔ وہ فائل اٹھاتے ہوئے جانے لگا۔ بیسٹ آف لک، فارد نے ہانک لگائی۔ عارض باہر نکلا تھا کہ واپس آیا اور زور سے فارد کو حق کیا۔ سوری بھائی، تیرا حق میرا لک ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ فارد ہنس دیا۔ جا، کائنات تجھ پہ مہربان ہو، فارد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بھائی ڈھنگ کی دعا دے، وہ موٹی کائنات نہ مہربان ہو جائے۔ عارض نے ہاتھ جوڑے، فارد نے کہکا مار کر ہنسا۔ بیسٹ آف لک، نکلا ورنہ پٹ جائے گا، فارد نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ عارض نے سر کو خم دیا، انگلیوں سے سلیوٹ کرتا وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی تک بچہ ہے، اس کو چلتے دیکھ فارد مسکرا دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پار کرنے لگا۔ آج وہ پھر لیٹ تھا۔ آج نیلوفر سے کلاس پکی تھی۔ دل میں دعائیں پڑتا کسی طرح نیلوفر ہاؤس پہنچا۔ آج تو گئے کام سے بیٹے، اس نے خود کو کوسا۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ نروس تھا۔ کاکا، میڈم، اسے مالک کو گزرتے دیکھا تو بولا۔ میڈم تو چلی گئی۔ وہ شانے اچکا کر واٹر کین سنبھالتے وہاں سے چلے گئے۔ مسٹر فارد مروان، وہ پلٹا کے آگے لالین بازو باندھے اسے گھور رہی تھی۔ ناٹ اگین، فارد نے جھلا کر اسے دیکھا۔ ملکہ فساد، مس نیلوفر نے تمہارے لیے کچھ دیا ہے، کہہ رہی تھی تمہیں اس کی اور ایک عدد دماغ کی بہت ضرورت ہے۔ لالین نے میسنی سی شکل بنا کر ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ فارد نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ ان میں سے ایک جملہ جھوٹا ہے، انہوں نے دماغ کا بالکل نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ مجھے سمجھدار سمجھتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر ڈبہ جھپٹ گیا۔ لالین نے ناک سکوڑ کر اسے دیکھا۔ ڈبے کے اندر گھڑی تھی۔ لالین نے ڈبہ دیکھنے کی کوشش کی، وہ ایک دم چھپا گیا۔ لالین نے کہا مارا، گھڑی، آپ سمجھ آئے وہ تمہیں سمجھدار نہیں بے وقوف سمجھتی ہیں، تبھی گھڑی دی تاکہ تم وقت کا خیال رکھو۔ طنز کرتی وہ ادا سے بالوں کو جھٹکا دے کر بولی۔ وطا، فارد نے دم بھر کر ڈبے کو دیکھا، پھر بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ اسے اب برا لگ رہا تھا۔ سنو چشمش، میڈم کا نمبر مل سکتا ہے؟ لالین جانے لگی تھی کہ فارد نے اسے روکا۔ لالین نے تیوری دکھائی۔ میڈم کسی ادگرے سے بات نہیں کرتی۔ وہ منہ بنا کر جانے لگی کہ فارد کا فون بجا۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ ہلو، فارد نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ مسٹر مروان، فارد نیلوفر کی سنجیدہ آواز سے چونکا، پھر لالین کی طرف دیکھ کر مسکرایا جو اسے گھور رہی تھی۔ فارد نے اسپیکر آن کر دیا۔ مسٹر مروان، آپ پھر سے لیٹ ہیں، میری غیر موجودگی میں آپ کو لالین اسسٹ کریں گی، مجھے شکایت کا موقع مت دیجیے گا۔ نیلو کی کڑک آواز سے فارد محسوس ہوا، جبکہ لالین نے منہ بسورا۔ بٹ میم، میں تو چھٹی پر ہوں، فارد نے بات بڑھانے کے لیے کہا۔ اوکے ٹھیک، یہ کہہ کر وہ کال کاٹ گئی۔ لالین نے ناک بھو چڑھایا۔ فارد نے اس کی نقل کرتے قدم دروازے سے باہر بڑھائے۔ لالین نے گھر کی صفائی پر سب کو لگایا ہوا تھا۔ فارد گاڑی دھو رہا تھا، باقی ملازم کانٹ چھانٹ پہ لگے تھے، کیمرے سب پر نگران موجود تھے۔ لالین نے شیشے صاف کیے، پھر کچن میں رقیہ کی طرف آئی جو فریج صاف کر رہی تھی۔ آپ نے نیلوفر کا روم لاک کر دیا تھا نا؟ وہ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ روم تو وہ خود لاک کر کے گئی تھی۔ رقیہ نے فریج بند کی اور پھر لالین کے برابر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچن کافی بڑا تھا، ایک طرف سنک تھا، کیبنٹ تھے، ایک بڑی سی فریج نما الماری تھی جسے کھولو تو اندر مختلف برتن رکھے نظر آ رہے تھے۔ ہر طرح کے گلاس سیٹ، جگ، پیالے، سب چیزیں ترتیب سے رکھی گئی تھیں۔ اوپن کچن تھا، دو طرفہ کھلنے والی فریج تھی جو ہر طرح کے فروٹس اور کیک سے بھری تھی۔ فریج کے ساتھ شیلف پر ٹی میکر اور مائکرو ویو تھا۔ کچن کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ٹیبل اور آمنے سامنے دو کرسیاں تھیں۔ ٹیبل پر ایک واز تھا جس میں تازہ پھول رکھے گئے تھے اور ایک عدد نوٹ پیڈ۔ لالین نے سر دہ بھری، فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا ہوا؟ رقیہ اس سے بڑی تھی اور ان کی صحت بھی اچھی خاصی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھی۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے کو لگتا ہے عورت صرف شادی اور بچوں کے لیے بنی ہے۔ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے پاس دل و دماغ ہے جسے وہ کچھ انوکھا کر سکتی ہیں، کچھ خوبصورت تخلیق کر سکتی، پر نہیں، سخت نفرت ہے مجھے اس نظریے سے، وہ کوفت سے بولی۔ رقیہ نے پھیکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں،
B.Ed کیا میں نے. سب سے نخریلی تھی میں. میرے ابا کی ایک بڑی فیملی تھی. بھائی بہن چچا تایا سب ایک ساتھ رہتے تھے. میں مغرور شہزادی تھی. مجھے لگتا تھا کوئی میرے برابر کا نہیں ہے. ایک تو ہم لڑکی بھی نا. فلمیں ڈرامے دیکھ کر ناول پڑھ پڑھ کر اپنے اسٹینڈرڈس ہائی کر لیتی کہ ہماری زندگی مشکل ہو جاتی. رقیہ نے گہرا سانس اندر کھینچا. پھر لالین کو نم آنکھوں سے دیکھا. رشتوں کے نام پر سودا بازی چلتی آ رہی ہے. لڑکی حسین ہے, پڑھی لکھی ہے تو اس کے لیے ویل سیٹل, ہینڈسم, امیر کبھی لڑکا ہونا چاہیے. ہمارے مطالبات ہی ختم نہیں ہوتے. رقیہ نے کرسی سے سر لگایا. بال جوڑے میں باندھے. بال لمبے تھے مگر اب سفیدی ان میں صاف چھلک رہی تھی. لالین کو اپنے بالوں کی طرف متوجہ پا کر مسکرائے. رہنے دو کہ اب یہ زلفیں سفیدی میں ڈھل گئیں, کہ یہ چہرہ جھریوں سے بھر گیا, کہ یہ ہاتھ اب نرم و ملائم نہیں رہے, یہ آنکھیں اب حلقوں میں چھپی ہیں, یہ ہونٹ جو شکوے نہیں کرتے اب مخملی نہیں رہے, یہ دماغ جو اب خالی خالی سا ہے, یہ دل جو ایک کھنڈر ہے. رہنے دو. میں پامال ہو گئی وقت سے پہلے. مجھ کو میری جوانی راس نہ آئی. جو بند تھی جب مجھ پہ یہ جوانی کی, میرے پیر تھے کہ زمین پہ نہ ٹکے. میں نے بس فلک ہی دیکھا, مگر اب کی بار دیکھو نا. میری زیست بے رنگی ہے. میں وہ نہ شوخ پن, نہ لذت, نہ لا حاصل کی تگ و دو. بس میں ہوں ایک چلتی پھرتی کہانی. میرے ہاتھ میں بس قلم ہے اور کاغذ پہ خاموش شکوے. وہ کہہ رہی تھی. لالین سنتی رہی. ایک خاموش شکوہ تھا. یہ اس کی زندگی کا فلسفہ. لالین کو کچھ سمجھ آیا. فارد کی بڑی سی کینچی لے کر پھولوں کی تراش کر رہا تھا. اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے جو لمبے پیر کر کے گھاس پر بیٹھے تھے. اچھا تو آپ کی بیٹی کا خرچہ کون اٹھاتا ہے پھر؟ وہ مصروف انداز میں بولا. سر کے بالوں میں چھوٹے چھوٹے پتے چپکے تھے. نیلوفر بٹیا. وہ مسکرائے تھے. کب سے جانتے ہیں میڈم کو؟ شاید سال سے. پیاری بچی ہے. اس کے ساتھ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ملازم ہیں یا وہ مالک ہے. وہ دھیمے لہجے میں بولے. فارد کا ان کی طرف دیکھا پھر مسکرایا. عورت ذات ہے نا, تبھی. عورتیں فطرتاً نرم گوشہ لے کر پیدا ہوئی ہیں. وہ اسے سراہ رہا تھا. بیٹے بات جنس کی نہیں ہوتی. مرد معاشرے کی تلخیاں دیکھ کر سخت ہو جاتا ہے. عورت پر برداشت زیادہ رکھتی ہے, برہم زیادہ رکھتی ہے. فطرت کی بات کرو تو عورت زیادہ اناپرست ہے. مثال آج کل کی عورت کو دیکھ کر جنہیں بس مستقبل سنوارنا ہے. شادی پس پوش ٹال کر دی. عورت فطرتاً آزاد رہنا چاہتی. وہ اب اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے فارد کے ہاتھ سے کٹر لیا اور اپنی مرضی سے فالتو پھول کاٹ رہے تھے. اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے چچا. عورت بھی مرد کے برابر ہے. بے شک جسمانی طور پر نہ صحیح مگر عورت اور مرد کے برابر کے حقوق ہیں. فارد نے اب کی بار بیٹھتے ہوئے کہا. وہ اکڑوں بیٹھ کر ان کے ہاتھ کی مہارت دیکھ رہا تھا. بیٹے بعض اوقات برابر توازن کی بجائے بگاڑ لاتی. مثلاً اگر مرد اور عورت کی برابری ہو تو عورتوں کی بھی مردوں کی طرح دھکے کھانے پڑیں گے, خوار ہونا پڑے گا. اس کی بھی وہی سزا ہوگی جو مرد کے لیے ہوگی, اس کی نازکی پرواہ کیے بغیر. اس لیے مرد کو عورتوں پہ ایک درجہ زیادہ ہے. نوکری کی اگر بات کی جائے تو مرد نسل چلاتا ہے. عورت اپنی خواہشات پوری کرتی ہیں تو نوکری میں بھی برابری کی بجائے اگر مساوات سے کام لیا جائے تو بہتر ہے. خیر تم نئی نسل کے ہو, تمہیں ہم بوڑھے لوگوں کی باتیں عجیب لگیں گی, اس لیے میاں اس تکرار کو رہنے دیتے ہیں. پر اسلام تو کہتا ہے کہ مرد کے لیے وہ حصہ جو اس نے کمایا اور عورت کے لیے وہ حصہ جو عورت نے کمایا. فارد نے معصومیت سے کہا. بے شک پر برخودار دیکھو تو صحیح کہ اسلام کتنی سہولت دے رہا ہے کہ عورت بے شک کمائے. مرد کی ذمہ داری کہ وہ عورت کی ضروریات پوری کرے. پھر بھی عورت برابری کا بولے تو اللہ مالک. وہ ہنسے تھے. فارد نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا. وہ ابھی تکرار میں لگے تھے.